میں تو کچھ نہیں کہا۔ السلام علیکم قادری شیخ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا، بس مناظرہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا خیال ہے وہ تھوڑے سے اصول ضوابط اس کے بتا کر لیے جائیں۔ سب سے پہلے مدعا رکھا جائے گا، اس کے لیے 5 سے 7 منٹ میرا خیال ہے کافی ہوں گے۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جرا ہوگی، وہ 10 سے 15 منٹ، اور اگر مطلب ابھی معاملہ حل نہ ہوا تو آپ 2-3 ٹرم سے آ سکتے ہیں۔ پھر کراس کویسچننگ ہوگی، اگر آپ چاہیں تو اللہ یاری صاحب سے آپ کو کویسچن کر سکتے ہیں، اللہ یاری صاحب آپ سے، اور پھر اس کا اختتام کنکلوڈنگ پہ کیا جائے گا، دونوں کے فائنل ریمارکس اور مناظرے کا اختتام کر لیا جائے گا۔ اگر آپ دونوں ان ٹرم سے اگری ہے تو کائنڈلی بتا دیں اور پھر مناظرے کو شروع کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بسم اللہ کا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کیونکہ آپ نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا تھا قادری شیخ صاحب، تو پہلے آپ اپنا مدعا جو ہے وہ سٹارٹ کریں، اور ٹائمر لگا دیتے ہیں۔ 5 منٹ کافی ہوں گے مدعا بیان کرنے کے لیے؟ ہاں 5 منٹ بہت ہوں گے۔ تو پھر 5 منٹ کا ٹائم لگا دیتے ہیں اور آپ بسم اللہ کریں۔ جی بسم اللہ تو الرحمن الرحیم۔ دیکھ ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کی مقدسات کی جو ہے نا وہ توہین نہیں کی جائے گی۔ نہیں بالکل، وہ غیر مہذب گفتگو بالکل نہیں کی جائے گی۔ چل بس وہ اچھا ٹائم لگا دیجیے اللہ یاری بھائی، اللہ یاری صاحب ٹائمر لگا۔ حضرت بات یہ ہے کہ ناظرین کو پہلے اس مسئلے کے متعلق تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، تھوڑی سی تمہید باندھتا ہوں، اس کے بعد پھر اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ امامت اور خلافت کا ہے نا، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ سارے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ ہے، جس پر ہم سے پہلے بھی کئی مناظرے ہوئے ہیں اور کئی بحثیں ہوئی ہیں، کئی کتابیں لکھ چکی ہیں، لیکن آج تک کسی بھی عالم نے اس کی ذمہ داری نہیں لی کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کو کسی حد تک کلیئر کریں۔ ہر بندہ جو آیا اس نے اپنی شہرت کے لیے کوئی بیان بازی کی، دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، یعنی کسی نے کوئی جو ہے نا ذمہ داری نہیں لی، کیونکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کو اتنا کافروں نے نہیں مارا جتنا ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا ہے۔ یہ سنی اور شیعہ جو فسادات ہے نا، اس کی جڑ یہی ہے۔ تو اس پر ہم سے پہلے بھی کافی بحث ہو چکی ہے۔ ان میں سے جو معتبر بحث ہوئی ہے، اس میں ایک شیعہ عالم ہے جس نے کتاب لکھی ہے منہاج الکرامہ، یہ بہت عمدہ کتاب ہے، جس میں اس نے شیعہ مذہب کو بھی ثابت کیا اور 12 اماموں کو بھی ثابت کیا۔ اور اس کے بعد اس کے جواب میں علامہ ابن تیمیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اور اس نے بھی اس میں کافی دلائل دیے۔ یعنی ان مناظرات میں جو سب سے بہترین مناظرہ ہے وہ یہ ہوا ہے، ان دونوں کا آپس میں ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ یاری صاحب اس بات کو تسلیم کریں گے کہ شیعہ جو علماء ہے ان لوگوں نے حدیث کے ساتھ خیانت کی ہے، یہ ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس حدیث کا اس طرح کا ذخیرہ نہیں ہے، صحیح طریقے سے مرتب نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس زیادہ تر جو ہے نا وہ امام کے نہیں میں بات کرنا ان کے ساتھ بات نہ کریں بھائی، زوم والے ان کے ساتھ بات نہ کریں، کو بات کرنے دیں، ہم سن رہے ہیں۔ میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں نے پہلے ہی کہا ہے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ اللہ یاری صاحب اس کو تسلیم کریں گے، کیونکہ شیعہ علماء کا پہلے یہ کہنا تھا کہ ہماری ساری کتابیں جل گئی، پھر ان لوگوں نے جو ہے نا ائمہ کے جو فتوے تھے ان کو حدیث بنا کے پیش کیا، اور ان میں آپس میں اختلاف بھی بہت زیادہ، آپ کو شاید یہ معلومات ہوگی۔ یہ دوسرا موضوع ہے بھائی، یہ دوسرا موضوع ہے، یہ دوسرا موضوع، کس کے پاس حدیث ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے۔ امامت پہ گفتگو کرنی ہے۔ میں آتا ہوں حضرت، تمہید کا میں نے تمہید کا بولا ہے، میں ایک منٹ میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ صحیح ٹھیک ہے، اس کو میں نہیں چھیڑتا ہوں، میں اصل مدعا کی طرف آتا ہوں۔ یہ خلافت اور امامت کا جو مسئلہ ہے نا، اس کو بھی جو ہے نا شیعہ علماء نے عام لوگوں کے سامنے ایک غلط طریقے سے پیش کیا ہے، یعنی اس کو بہت ایک عجیب انداز سے پیش کیا ہے۔ تو یہ جو خلافت اور امامت کا مسئلہ ہے اللہ یاری صاحب، اس کے اندر 4 جز ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے آیا کہ تو بھائی یہ اپنا مدعا بیان کر رہا ہے، میں ٹائمر لگا دیتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے، اجازت ہے؟ میں ٹائمر لگا دوں۔ جی 5 منٹ لگا دیجیے۔ جی بسم اللہ۔ 5 منٹ تو ابھی نہیں ہوئے، ابھی شروع کریں، آپ شروع کریں۔ یہ جو خلافت اور امامت کا مسئلہ ہے نا، اس کو عوام کے سامنے صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا۔ تو آپ سب سن لیں ناظرین کی یہ جو خلافت اور امامت کا مسئلہ ہے، یہ اس میں ٹوٹل 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ آیا 12 امام ہے یا نہیں ہے، جس کو ہم خلیفہ بولتے ہیں اور آپ امام بولتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ معصوم ہے یا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ انبیاء سے افضل ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اندر جو چوتھی اہم بات ہے کہ آیا یہ منصوص من اللہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب سب سے پہلے بات کی طرف آتے ہیں کہ آیا یہ 12 جن کو ہم خلفاء کہتے ہیں اور آپ ان کو امام کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے، آیا یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم دونوں اس پر متفق ہیں کہ 12 خلفاء یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان کو ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہو۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ منصوص من اللہ ہے یا نہیں۔ جی اجازت ہے؟
اجازت ہے شیخ صاحب، آپ سے جو طے ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ آپ ادھر تشریف لائے تھے، ہم نے کہا تھا کہ آپ کا جو عقیدہ امامت ہے، آپ کا فرقے کا عقیدہ امامت ہے، وہ اس سے الحاد لازم آتا ہے، اس کے اللہ کی الوہیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی حکمت، ان کی عقل، ہر چیز مردود ہو جاتی ہے۔ آپ نے خود بھی مانا تھا کہ یہی موضوع مناظرہ ہوگا۔ میری بات آپ پوری سنو گے تو اگلی بات کرو گے نا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 12 خلیفہ ہے، وہ منصوص من اللہ ہے، آپ اس کو ثابت کریں کہ یہ منصوص من اللہ ہے یا نہیں، یہ ثابت کریں۔ اچھا، آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی؟ جی آپ منصوص 12 خلیفہ کو ہم مانتے ہیں، اب یہ منصوص من اللہ ہے یا نہیں، اس کو آپ ثابت کریں۔ جی بس میری باری ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے اس بات کو ذکر نہیں کیا تھا جب یہ تشریف لائے تھے کہ یہ 12 امام منصوص من اللہ ہیں یا نہیں، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور یہ نہایت ہی، میں کیا عرض کروں، سب لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا، میرا ٹائم ضائع کرنا، اور یہ اگر ان کو پتہ ہے آمدن، اگر یہ کام یہ آمدن کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ اور سب کے ساتھ ایک بہت ہی نامردی۔ آپ کے پاس ریکارڈ پڑی ہوئی ہے، یہ میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ سن لیں بھائی صاحب، سن لیں، اور یہ بہت ہی غیر مروت سے دور، مردانگی سے دور ایک بات ہے کہ ایک بات پہ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ جس موضوع پہ مناظرہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا عقیدہ امامت کفر ہے، آپ لوگوں کا جماعت عمریہ کا عقیدہ امامت کہ امامت غیر منصوص من اللہ ہے، یہ کفر ہے، اور یہ اس سے اللہ کی الوہیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطلان اور قرآن کا کذب ہونا لازم آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے خود بھی مانا تھا کہ موضوع مناظرہ یہی ہوگا، انہوں نے خود بھی مانا تھا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ موضوع مناظرہ یہ ہوگا کہ آپ سن لیں، دوبارہ سن لیں، موضوع مناظرہ یہ ہوگا کہ 12 امام منصوص من اللہ ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا شروع میں، آپ بھول گئے، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا 12 امام آپ کے 12 امام منصوص من اللہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں ہیں۔ کیا وہ معصوم ہے، آپ کا یہ عقیدہ؟ میں نے کہا ہاں، لیکن یہ تو طے نہیں ہوتا کہ موضوع مناظرہ یہی ہوگا۔ موضوع مناظرہ یہ ہوتا تو میرے سر آنکھوں پر میں اس پہ گفتگو کر لیتا، لیکن جو موضوع مناظرہ ہم نے کہہ دیا آپ کو اور آپ مان گئے، وہ موضوع مناظرہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ، کس کا عقیدہ امامت ایمان ہے، منصوص ہونا یا غیر منصوص ہونا۔ ہم عرض یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ امامت ہے، عقیدہ خلافت ہے، یہ کفر باللہ ہے، کفر بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن شریعت سب جھوٹ ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ جو کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے جواب لکھی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اور ہمارے ہاں تو بہت ساری کتابیں ہیں، اور یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ علامہ حلی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس نے متکلمین کے طرز پہ لکھی ہے، اہل علم کلام کے اس زمانے میں عالم اسلام میں متکلمین بالخصوص اشاعرہ کا بڑا زور تھا، آج بھی ان کی اکثریت ہے، لیکن اس زمانے میں تو ان کا بڑا زور تھا۔ اور یہ تو جو اہل حدیث ہے، حنابلہ ہیں، یہ تو انسانوں کی گنتی، مسلمانوں کی دور کی بات ہے، انسانوں کی گنتی میں بھی نہیں آتے تھے۔ جب علامہ حلی نے کتاب کس طرز پہ لکھی ہے، اس طرز پہ لکھی ہے اہل علم کلام کے لیے، ان کے دلائل مختلف ہوتے ہیں، آپ کتب کلام میں جائیے، وہ کس طرح احادیث سے استدلال کرتے ہیں، کس طرح دلائل لاتے ہیں مسائل امامت پر، وہ بہت مختلف ہے۔ جس طرح سے اہل حدیث اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علامہ حلی نے کس طرز پہ لکھا ہے، اس نے توحید پر، اس نے تمام اصول دین پر، تشیع مذہب حق واجب الاتباع، اہل علم کلام پر اور اشاعرہ کے مبانی کا رد کرتے ہوئے انہوں نے منہاج الکرامہ لکھی۔ اجازت دیں نہیں، بالکل ٹوکا نہیں جائے گا، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں گے، لکھیا، اور یہ کوئی مناظرہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اس کے ہر صفحے میں اس کے جھوٹ 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 جھوٹ، اور اس نے وہاں پر بخاری مسلم، اگر آپ گنتے جائیں کہ دنیا میں عالم اسلام میں سب سے جھوٹی کتاب کیا ہے، کون سا مصنف ہے جو اپنے ہر سطر میں جھوٹ لکھنے سے اس کو شرم نہیں آتا، تو ابن تیمیہ منہاج السنہ میں۔ اور یہ کوئی مناظرہ نہیں، اس نے ایک جھوٹ کی کتاب لکھی ہے، اور یہ علامہ صاحب سمجھ رہے کہ اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے ان کے فرقے کے اپنے علماء وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اس نے یہاں پر بہت ساری صحیح احادیث کی تکذیب کیا، اور ہمارے ہی اہل سنت کے مناہج سے یہ دور ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے پہ زیادتی کیا، غلو کیا، اور کیونکہ یہ جو ہے شیعوں کا جواب دینے کے چکر میں تو، اور پھر یہ کوئی مناظر نہیں تھا، اس نے کتاب لکھی ہے۔ علامہ حلی اس کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، اور علامہ حلی نے کبھی ان کے رد میں، ان کے آمنا سامنے نہیں ہوا کہ کوئی مناظرہ ہوا ہو، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہوا تھا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے اس مسئلے پر، ہمارے مسئلے امامت پر بہت سارے بے شمار کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ماشاءاللہ کتابیں زیادہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور آج تک جس فرقے کے لیے لکھا گیا تھا، اشاعرہ کے لیے، اور آپ اشاعرہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ اہل حدیث کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے،
अशायरा ने आज तक मिनहाज सुन्नह पर रद्द नहीं लिख सका, और जो रद्द लिखा है इब्न तैमिया ने वो तो सब झूठ ही झूठ है, उसका जवाब क्या देना, वो खुद जमात उमरिया खुद कह रहे हैं कि झूठ है भाई, उसके शुरू से आखिर तक। तो ये हमारी बात है, लेकिन मौजूए मुनाजरा वही होगा जो हमने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि आप मान गए थे कि मौजूए मुनाजरा क्या है। मौजूए मुनाजरा ये है सबके सामने, आप मान गए थे कि जमात उमरिया का अकीदा इमामत में मसले इमामत में अकीदा क्या है, या क्या इस्लाम के मुताबिक है या कुफ्र है। मौजू ये तय पाया था जनाब। मुझे इजाजत है बोलने की? जी जी रशीद साहब आप बोलेंगे। अल्लाह यारी साहब, ये बातें जो आप कर रहे हो ना, ये रिकॉर्ड पे, मैंने आपसे पहले पूछा कि आपके यहाँ इमामत और खिलाफत क्या क्या है, आपने उसकी वो की वजाहत की, फिर मैंने कहा मेरा अपना जो मुद्दा है वो तो मैं पेश करूंगा ना, मेरा जो नजरिया वो तो आप पेश नहीं करोगे। तो खिलाफत और इमामत पे भी हमारी बात हुई थी ना, अब आपका मुद्दा क्या, मुझे तो समझ नहीं लग रहा। मेरा इद्दा यह है शेख साहब कि आप लोगों का अकीदा इमामत, अकीदा खिलाफत सरासर अल्लाह पे बहतान, अल्लाह की उलूहियत का इनकार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार, उनकी आकिलियत का इनकार, उनकी मुरुव्वत का इनकार और कुरान मजीद की तकज़ीब। ओ मेरे भाई बात सुने, आप हमने कहा ये भी कहा था, आप खुद मान भी गए थे कि यही मौजू मुनाजरा होगा। भाई आप साबित करोगे तो हम मान जाएंगे ना। ठीक है, बोलने दे, हम साबित करेंगे भाई, बोलने दे तो हम साबित करेंगे। आप मनसूस मिन अल्लाह साबित करें। देखें उससे पहले देखें जिस मौजू पे तय पाया था, मनसूस मिन अल्लाह तय नहीं पाया था कि मनसूस मिन अल्लाह पे हम गुफ्तगू करेंगे। मनसूस मिन अल्लाह पे हमारे 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले शेख साहब हमारा आपसे इख्तिलाफ ये असल ये है कि क्या ये मनसूस असल इख्तिलाफ जो है, इख्तिलाफ हमारे आपके साथ बहुत है। हमारे आप कहते हैं मनसूस मिन अल्लाह नहीं है, हम कहते हैं मनसूस मिन अल्लाह है। अल्लाह की जानिब से नस है या नहीं है, कौन सा सही है? हम कहते हैं अल्लाह की जानिब से नस न हो तो ये कुफ्र है। जी जी सुनाए सुनाए जी जी सुनाए जी जी। तो फिर मैं मुद्दई बन गया, सही है, मुद्दई मैं बन गया इस लिहाज से। रशीद साहब। हाँ जी रशीद साहब, फिर मुद्दई अल्लाह यारी साहब बन जाते हैं। वो कैसे बनेंगे मुद्दई? आपने खुद कहा साबित करो कि अगर अल्लाह की जानिब से नस नहीं है तो ये मसला कुफ्र है। तो मैं मुद्दई हो गया, आप मुत्ताले हो गए। मैंने दावा किया कि आप 12 इमाम को मनसूस मिन अल्लाह साबित नहीं कर सकते, आप साबित करें, दलील लाए। आप बड़े कंफ्यूज आदमी हैं, ठीक है ना। एक शख्स जो दूसरे से सवाल कर रहा है वो किसी चीज का इस्बात नहीं कर रहा है, इद्दा नहीं कर रहा, वो शख्स जो जिसके ज़म्मे पे दलील है वो मुद्दई है। आपने पहले कभी मुनाजरा किया है रशीद साहब? जी जी जी। कब मुनाजरा किया, किससे मुनाजरा किया? इस तरह नहीं किया जिस तरह आपके सामने बैठे बाकी जो होते। नहीं, आप क्या चाह रहे हो? मैं अभी तक आपकी बात पूरी तरह से आप अगर मुद्दई हैं तो आप इद्दा करो भाई, अपना इद्दा पेश करो भाई। अगर कहते हैं कि मैं साबित करो तो मैं साबित कर लेता हूं भाई, आप क्या करें आपके साथ। मैंने तो आपसे यही सवाल किया कि हम इन 12 इमाम खलीफा को मानते लेकिन इनको मनसूस मिन अल्लाह नहीं मानते। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आप इन पर दलाइल दे कि ये मनसूस मिन अल्लाह है, ये नस है, मैं फिर आपको जवाब दे दूंगा। आप मुतमईन हो गए, ठीक नहीं हुए तो सही सही। तो फिर शुरू करें, मुद्दा फिर स्टार्ट करते हैं। रशीद साहब से उनका मुद्दा पहले सुन लेते हैं और फिर आगे इसकी जिरा करते हैं। क्या करते हैं, फिर शुरू करते हैं मुनाजरा इस हवाले से। आपका क्या कहना है? जी जी बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह यारी साहब बिस्मिल्लाह करें। आपसे भी पूछ लेना। ओके जनाब, कितना मिनट मेरे पास है आसिफ भाई? अच्छा, मेरा ख्याल है शुरू जिस तरह से हमने कहा था 5-5 मिनट में मुद्दा मेरा ख्याल है बयान हो जाएगा और फिर उसमें जरा के लिए 10-10 मिनट तो होंगे। मुद्दा तो बयान हो चुका है, अभी तो इस्तेदलाल शुरू होगा ना। मुद्दा उन्होंने भी बयान किया, मैंने बयान 10 मिनट का जो है 10-10 मिनट लगा लें, 10-10 मिनट की टाइमिंग लगा लें। 10 मिनट आप बयान कर लें, 10 मिनट कारी रशीद साहब कर लेंगे। फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में फिर आप दोनों चाहे एक दूसरे सवाल कर लीजिएगा। सही, एक मिनट बस आप